اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اللہ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم راہ حق والے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اور کون سی ادا پسند آئے، لیکن یہ بڑی قبولیت کی ادا ہے کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل، اور الحمدللہ اتنی پر رونق اور اتنی باذوق محفل ہو۔ بہت کم ایسی محفل ہوتی ہیں جہاں میں قدرتی طور پر روحانیت ہوتی ہے، بہت کم ایسی محفل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کہنے والے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، یا اس کا خیال اچھا نہیں ہوتا، یا کچھ اور سوچ کے بیٹھتا ہے، یا سننے والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روحانیت کا اثر کم ہو جاتا ہے محافل میں۔ لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے میں تو ویسے ہی نبی کے در کا نوکر اور منگتا اور غلام ہوں، میرے متعلق تو کسی قسم کا کوئی گمان یا شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے مجھے آج پوری محفل میں بڑی روحانیت نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، اور یہ کسی محفل کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ میں تو کوئی خطیب نہیں، کوئی عالم نہیں، اللہ کے نبی کے در کا منگتا ہوں اور خیرات مانگتا ہوں اپنی آخرت کی بہتری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بس یہی ایک آس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں میں بھی ایمان کے ساتھ رکھے، اٹھائے بھی ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارے آخرت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گروہ ہے ان کو ماننے والا، خدا کرے ہم اسی طرح اسی گروہ میں شامل ہو جائیں۔ میرے پاس قبلہ مولانا محمد صدیق صاحب جو یہاں محتمم بھی ہیں، امام بھی ہیں مسجد حاضہ کے، اور جناب قاری مزمل مولانا صاحب مدرس ہمارے جامعہ حسنیہ رضویہ کے، یہ تشریف لے گئے، تو وقت کی قلت کے باعث ان کو میں نہ نہیں کر سکا، انکار نہیں کر سکا، کیونکہ ہم محبت کے ہاتھوں مارے جانے والے لوگ ہیں، اور پھر محبت بھی ایسی، نسبت بھی ایسی کہ جس میں تمام کائنات کی نسبتیں اور محبتیں وارد بندہ۔ اس لیے میں اللہ کے فضل اور کرم سے جو وعدہ کیا ہے آپ محسوس نہیں کریں گے، اللہ کے فضل سے میں اس کے تحت اپنے ٹائم پر اگر اختتام کر جاؤں تو آپ نے محسوس نہیں فرمانا، کیونکہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وقت، اگر ڈیٹ آپ کی مرضی کی تو وقت ہماری مرضی کا، اور ڈیٹ ہماری مرضی کی، تاریخ جو لینی ہے تو پھر وقت آپ کی مرضی کا۔ اس لیے انہوں نے بڑی وسعت قلبی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ان کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب وقت ہو جائے تو میں نے بس کر دینی ہے۔ یہ بعد میں کچھ لوگ یہ نہ کہیں کہ جلدی تقریر بند کر دی، تھوڑا ٹائم دیا، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ایک لمحہ، شاید لمحہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ایسا لمحے کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ اگر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ میری ایک گزارش، میری ایک آرزو، میری ایک تمنا کہ جو لوگ محفل میں بیٹھے ہیں، مجھ سمیت جو لوگ محفل میں تشریف فرما ہیں، مہربانی فرما کر جب تک مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو نا تو اللہ کے بندے بن کے بیٹھو، کوئی گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروپ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے بندے بن کے بیٹھو، اور جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو اپنا نبی جان کر بیٹھو، اور نبی وہ کہ جو ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے، ختم نبوت کا تاج جن پر سجا دیا گیا، اور آپ کی پشت مبارک پر
مہر نبوت لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باب بھی بند کر دیا۔ ایسی ہستی کا ذکر ہو، محفل ہو تو دل میں کسی قسم کی کدورت رکھ کے مت بیٹھیں، دل میں کسی قسم کی کسی کے متعلق بغض رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ کوئی سازش یا کوئی بھی ایسا عنصر کہ جو ہمارے ایمان کو خراب کرے، ہمارے ایمان کا قتل کرے، وہ دل میں رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ بالکل اللہ کے فضل سے اللہ کے محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی آل کے متعلق بالکل صحیح معنوں میں ایمان والوں کی طرح بیٹھنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اب لوگوں کا ذکر کیا، اور ہر لوگ چاہے کسی زمانے کے ہوں اور کوئی بھی ہوں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے ہوں یا آج کے ہوں یا قیامت تک کے لیے ہوں، جو بھی لوگ ہیں ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آگے لفظ ہے برہان۔ اب برہان کے جو مطلب ہے نا، یہ دو ہیں، ایک ہے برہان سے مطلب دلیل، اور ایک ہے برہان سے مطلب معجزہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں دلیل کی بھی دلیل دے کے جاؤں گا اور معجزے کی بھی دلیل دے کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دلیل آئی تمہارے پاس، دلیل آئی تمہارے پاس۔ دلیل کیا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا تو ہر کسی نے ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانتا تو ہر کوئی ہے، مانتا تو ہر کوئی ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں۔ دیکھا کی شکل، وہ دلیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں بھیجی، وہ اصل میں دلیل باری تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب آگے ہے جہاں معجزات کا مفسرین نے کرام نے ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی برہان سے مراد معجزات ہیں۔ اب ایک بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور معجزات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ذرا جلدی جلدی گفتگو کو اپنے آخری مراحل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ معراج کے واقعے کو لوگ معجزہ کہتے ہیں، تمام احباب کہتے ہیں، میں کسی کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو معجزہ کسے کہا جاتا ہے کہ جسے ذہن تسلیم نہ کرے کام ہو جائے، اور جو عام روٹین میں نہ ہو، روٹین سے ہٹ کر جو بات ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ معجزہ لے کر آئے، وہ معجزے اپنے اپنے لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو ساری کی ساری ہے ہی معجزہ، سر سے لے کر پاؤں تک، ولادت سے لے کر قیامت تک کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر گھڑی، چاہے آج کی گھڑی بھی گزر رہی ہے، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ یہ بھی معجزہ ہے، ہر چیز، آپ کے ہاتھ مبارک بھی معجزہ ہے، آپ کے پاؤں مبارک بھی معجزہ، حتیٰ کہ آپ کے بال مبارک بھی معجزہ، آپ کی واللیل کی زلفیں بھی معجزہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں اس جہاں سے جانے لگوں تو کفن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف کا بال رکھ دینا تاکہ جو قبر کے معاملات ہیں میرے آسان ہو جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح کسی نے کہا میری آنکھوں میں رکھ دیے جائیں۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا، آپ کا ہر لمحہ، آپ کے جسم کا ہر حصہ، آپ کی ہر ادا معجزہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا، معجزہ دے کر نہیں بھیجا۔ اچھا، معراج کا معجزہ کہتے ہیں جی ایک معجزہ تھا، یہ بڑا معجزہ ہے، یہ بڑی بات ہوئی۔ اچھا، اب ہم آج محفل منا رہے ہیں میلاد کی، تو اللہ کی ذات جانتی ہے تیرے اور میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا میلاد، جیسی ولادت نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی، اور جو کام
پہلے کبھی نہ ہوا ہو اور پھر قیامت تک اس جیسا کام ہونے کی امید ہی نہ ہو، بتاؤ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج مناتے ہو اور سب چیزیں مناتے ہو، بھائی میلاد منانے میں کیا تکلیف ہے؟ یا بتاؤ کوئی دلیل ایسی ایک دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی گھڑی میں کوئی ایک گھڑی کسی اور کی طرح ملتی ہو، یا قیامت تک کے لیے کوئی کہے کہ اس جیسا میلاد ہوگا پھر اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے معجزہ کہو بھی صحیح اور میلاد مناؤ بھی صحیح۔ پھر میلاد مناؤ بھی صحیح، میلاد منانا چاہیے۔ اے لوگوں، کہاں کی میں بات کروں اور کیسی میں بات کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہو رہی تھی تو عرش کے حالات کچھ اور تھے جو قیامت تک پھر نہیں ہوں گے، زمین کے بھی کچھ اور تھے، زمین سے نیچے بھی کچھ اور تھے۔ اور ایک اور بات چل پڑی ہے معجزوں کی، معجزات کی بات چل پڑی ہے۔ اہل مکہ تو اپنی جگہ، اہل مدینہ میں بھی معجزات گزرے ہیں۔ اس ولادت کی شب اٹھائیں ذرا کتب کو اور دیکھیں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت تقریباً 11 یا 12 سال کی تھی، 11 یا 12 سال کی عمر تھی۔ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص جو یہودی تھا، عالم تھا، بڑی کتابیں پڑھا لکھا تھا، دیکھا کہ وہ رات کے وقت چلا رہا ہے، زور زور سے آوازیں نکال رہا ہے۔ تو تمام یہودی اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تیری عادت یہ ہمیں پسند نہیں آئی۔ بات میں واقعہ اپنی جگہ کتب میں موجود ہے، ہر کوئی اس سے استدلال کرتا ہے، لیکن میرے استدلال پر خدا را غور کیجئے گا۔ اس کو کوئی فرقہ واریت نہ کہے، کوئی دہشت گردی نہ کہے، کوئی کسی پر اٹیک نہ سمجھے، یہ میرے اپنے دل کی بات ہے۔ اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی بات کہے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ کہہ کے ضرور چلے جاتے ہیں۔ اب وہ یہودی کون تھا؟ یہودی تھا، بڑا عالم تھا، آسمانی کتابوں کا پڑھا ہوا تھا، بڑا علم جانتا تھا۔ رات کے وقت وہ رونے لگ گیا، چلانے لگ گیا، عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا۔ اہل مدینہ اکٹھے ہو کر اس کے پاس چلے گئے کہ تجھے ہو کیا گیا ہے، یہ تیری عادت ہمیں پسند نہیں ہے۔ میری باتوں کو غور سے سننا۔ آج بھی کچھ لوگ، میں کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں ادا کہہ رہا ہوں، میں صرف ادا کہہ رہا ہوں۔ کسی کو کسی کی ادا پسند ہے، ہم کون سی ادا پر عمل کر رہے ہیں اور کچھ اور لوگ کس کی ادا پر عمل کر رہے ہیں، صرف یہ فرق کر کے اللہ کے فضل سے اجازت چاہوں گا۔ وہ کون تھا؟ یہودی تھا، چلا رہا تھا، رو رہا تھا، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی 11-12 سال کی میری عمر تھی، میں بھی گیا اور دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج اس اللہ کے محبوب، وہ انہوں نے لکھا ہے احمدی، سیدی احمدی کا آج ولادت ہو رہی ہے، آج وہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا وہ نبی آ رہا ہے کہ جس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، جس کے بعد رسالت ختم ہو جائے گی، کفر کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ تھا کون؟ یہودی۔ پہلے کہہ رہا ہے کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب یہ باتیں کر رہا ہے۔ اے لوگوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 1400 سال بعد بھی آپ کی ولادت اور آپ کے میلاد کا انکار کرتے ہو۔ وہ تھا بھی یہودی، لیکن اس وقت کہہ رہا تھا تو ان تمام احباب نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ تھوڑے دن رک جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے مکہ پاک میں، یہودیوں کی کتاب سے پڑھا ہوا عالم، اسے پتہ چل رہا ہے مدینہ منورہ میں وہ رو بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، افسوس کر رہا ہے۔ یہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افسوس کرنے والوں کا عالم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
افسوس کس نے کیا اور خوش کون ہوئے؟ میں مکہ مکرمہ کی بات چھوڑ کر مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے لوگ، ایک یہودی عالم کی بات کر رہا ہوں کہ اسے بڑا دکھ ہوا جب اس نے کہا کہ اللہ کا احمد نبی آ رہا ہے اور آج کی رات آ رہا ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ خیر، یہ بات تھی اس بندے کی کہ جو تھا یہودی، اور یہ بھی سنتے جائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا بھی تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے نا، وہ شخص جا کے ملا تھا لیکن ایمان نہیں لایا تھا۔ ہم کس سے گلہ کریں؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی بشارت بھی دیتے ہیں، آپ کی زیارت بھی کرتے ہیں، آپ کو ملتے بھی ہیں، لیکن اگر اللہ توفیق نہ دے تو ایمان نہیں لاتے۔ ہم کس کس کو سمجھائیں کہ میلاد مناؤ یا نہ مناؤ؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی جسے عطا کرتا ہے، جسے توفیق عطا کرتا ہے، جس کے ایمانوں کو اللہ پاک، جن کے ایمانوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ میلاد میں آتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں۔ وہ لوگ آتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں اللہ کے فضل۔ میں نے پہلے کہا اگر آج کوئی نہیں منا رہا یا آج کسی کو ہمارے میلاد شریف کی محفل منانے سے کوئی تکلیف ہے تو ہوتی رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کی کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا بھی تھا لیکن ایمان نہیں لایا تھا، بے ایمان مرا تھا، کافر مرا تھا۔ وہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ صبح کا ٹائم تھا۔ اب دیکھیں ذرا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور خوشیاں مناؤ، میلاد بھی مناؤ اور اپنے ایمان کی خوشیاں بھی مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے ہم پر، اپنے محبوب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ راضی۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے نبی کے عاشق ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ہم اس کے نبی کے نوکر ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ہم اللہ کے فضل اور کرم سے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہستی پر مر مٹنے کا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور سب سے زیادہ ختم نبوت پر ہم مر مٹنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہماری آنے والی نسلیں بھی اللہ کے فضل سے جو حلالی ہوگا وہ ختم نبوت پر مر مٹنے کا ایمان رکھے گا۔ وہ ایمان رکھے گا کیونکہ ہے ہی ایمان کی بنیاد ہی یہی ہے۔ آج کل کچھ لوگ اس کے متعلق ذرا کوئی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں یا رائے رکھتے ہیں۔ میں ان کو سمجھا دوں کہ تم نے صرف ختم نبوت کے یا تو نعرے لگائے ہیں یا باتیں کی ہیں یا اپنے محراب و منبر کو استعمال کیا ہے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیل کر۔ ہم اللہ کے فضل سے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر قیامت تک کے لیے یہی ٹولہ، یہی گروہ، یہی لوگ، یہی مسلک، یہی عقیدہ رکھنے والے لوگ اس دور سے لے کر قیامت تک کے لیے جب بھی کبھی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر مر مٹنے کا ٹائم آیا تو سب سے آگے ہم ہوں گے۔ ہمارے صرف نعرے کھوکھلے نہیں ہیں، ہر بندے کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ کوئی دیکھو، کوئی اپنے دربار بچانے کے لیے، کوئی مسجد اور مدرسے بچانے کے لیے، کوئی کچھ بچانے کے لیے نہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ صرف اور صرف ایمان بچانے کے لیے ختم نبوت کے پہرا دیتے ہیں۔ ہمیں اور کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایمان بچ جائے۔ اب بات اگلی کر رہا ہوں، وہ تو وہ لوگ تھے جو خوش نہیں ہوئے تھے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوش نہیں ہوئے تھے، اور جو خوش نہیں ہوتا، بات سنیں گے نا آپ، جو میلاد مصطفیٰ پہ خوش نہیں ہوتا نا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہو تو مرتا بے ایمان ہے، مرتا بے ایمان۔ یار میں نے دلیل سے بات کی ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن جو لب لباب اور مغز ہے بات کا وہ یہی ہے۔
کہ جو شخص اس وقت میں بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوش نہیں ہوا تھا وہ کافر مردود مرا تھا، وہ کافر مرا تھا۔ اب یہاں پر خدا کرے کہ ہر کوئی میلاد مصطفیٰ پہ خوش ہو جائے اور اس خوشی میں شامل ہو جائے۔ وہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کا ٹائم تھا، مدینے کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں ایک ٹیلے پہ کھڑا تھا کہ مجھے ایک ایسی آواز آئی جیسی میں نے پہلے نہیں سنی۔ آپ توجہ فرمائیے گا میری طرف، ایسی آواز میں نے سنی کہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اتنی بلند آواز، میں حیران ہو گیا، کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا ادھر ادھر۔ میں نے دیکھا کہ قریب ایک اور ٹیلا ہے جس کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسی ٹیلے سے آواز آ رہی ہے، میں بھی اس طرف چل پڑا، میں بھی اسی طرف چل پڑا۔ جب گیا تو وہاں پر بھی ایک بندہ تھا جو چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ کوكب ستارہ، کوكب وہ ستارہ کہ جب وہ ابھرتا ہے تو پھر وہ ماند نہیں پڑتا۔ کوكب ستارہ نبی کا آخری، اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لا چکے ہیں۔ پہلے نے کیا کہا تھا کہ لانے والے ہیں، اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا چکے۔ صبح ہو گئی تھی نا، صبح ہو گئی تھی نا، صبح کی روشنی میں یہ بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ لا چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا یار اس طرح کی باتیں مت کر، اس انداز میں جو تو چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے نا، اس طرح کی باتیں مت کر، بس تو پاگل ہو گیا ہے، تیری یہ ادا ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ بات چلتے چلتے اب یہاں پر بڑا لطیف موڑ آ گیا ہے۔ یہ بات کسی نے مدینہ منورہ میں ایک قیس نامی شخص رہتا تھا، قیس بن پتہ نہیں کیا اس کا نام، اگر کسی کو آتا ہے تو مجھے بتا دے۔ قیس بن ایسے تھا نا، قیس اس کا اپنا نام قیس تھا، ابھی آ جائے گا ذہن میں۔ وہ رہتا تھا، وہ بھی بڑا عالم تھا قبلہ، اپنی کتابوں کا، پہلے وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، پھر اس نے اپنا مذہب چینج کیا تھا، پھر وہ عیسائی بن گیا تھا۔ اس وقت اسے پتا چلا کہ یہاں قریب ہی کسی ٹیلے پہ کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو چلا رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ جو چیخ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اس وقت جب سے اس نے مذہب چینج کیا تھا، یہ بات بھی سنتے جائیں، جب سے اس نے مذہب چینج کیا تھا وہ ہمیشہ کالے کپڑے پہنتا تھا، سیاہ رنگ کا کپڑا ہمیشہ اس نے زیب تن کیا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ نبی آخر الزمان کا زمانہ آ رہا ہے۔ جب وہ عیسائی ہوا تو اس نے کہا کہ آخری نبی کا زمانہ آ رہا ہے اور میری دعا ہے کہ میں اس نبی کا زمانہ پاؤں، یعنی کہ دیکھوں اور یہ کالے کپڑے اتاروں۔ کالے کپڑے اتارنا مطلب خوشی کی علامت۔ وہ پہلے بڑا غمزدہ تھا اور کالے کپڑے زیب تن کیے رکھتا تھا۔ جب اسے پتا چلا تو اس نے کہا کہ لوگوں، جو وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہم نے جو علم سیکھا ہے ان میں یہی آتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آ گیا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہی ہوا، اور پھر ایک دن ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیۃ الوداع جب تشریف لائے نا آپ، تو وہ قیس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی تھی، وہ دن بھی مجھے یاد تھا، وہ رات بھی مجھے یاد تھی۔ جب میں نے حساب کیا تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات بنتی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے کلمہ بھی پڑھا اور ایمان کی حالت میں مرا۔ بات وہ پچھلی یاد ہے نا کہ جو خوش نہیں ہوا تھا وہ کیسے مرا تھا، بولو۔ اور اب جو خوش ہوا تھا، وہ جس کو امید تھی کہ نبی آخر الزمان آئیں اور خدا کرے کہ مجھے وہ زمانہ نصیب ہو جائے، اب اس کا زمانہ بھی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تشریف لائے، زمانہ وہی ہے، اللہ کا نبی بھی وہی ہے، آگے لوگ بھی وہی ہیں۔ ایک وہ ہے جو پریشان ہوا تھا، اللہ نے اسے کافر مارا، اور ایک وہ تھا کہ جو خوش ہوا تھا اور اس نے اپنے کپڑے اتار کر رنگ بدلا تھا۔
کہ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ ہمت عطا کی، اسے یہ طاقت عطا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی اور کلمہ بھی پڑھا تھا اور ایمان کی حالت میں مرا تھا۔